اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق، اور آج ہم اس پروگرام میں ذکر کریں گے پنجاب میں ضمنی انتخابات کی اور کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخاب کی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں جو 20 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ کرائے گئے تھے، اور اس پر جو خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوا، بہت سے تجزیے تھے، بہت سے گمان تھے، بہت سے خدشات تھے، لیکن آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہوگا پہلے بھی اور اب بھی ہم یہ بارہا کہتے چلے آئے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ سازش، غلامی، غیر ملکی مداخلت اور سازش کے تحت نکالنے والا بیانیہ پختہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ بیانیہ درست ہے یا غلط یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بیانیہ لوگوں میں سرایت کر رہا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر ووٹوں کی اتنی بھاری تعداد پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ آئی، جبکہ یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خود 10 سیٹوں تک کی بات، نشستوں تک کی بات کر رہے تھے جو صورتحال تھی، اور اکثر ہوا بھی یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ اگر حکومت جس کی ہے اس کے دوران حکومت ضمنی انتخابات ہوئے ہیں تو حکمران جماعت کی زیادہ تر اکثریت نشستوں میں جیتنے والوں کی، حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، ارکان کی ہوتی، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس رہی۔ بھاری تعداد سے، بھاری مارجن سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے، اور جو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کھڑا تھا اس کو خاصے ووٹ ملے، جیتے، اور جو 4 نشستیں کم و بیش 4 پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی ہیں، اس کا بھی مارجن کوئی بہت زیادہ نہیں۔ اب دوبارہ پنجاب حکومت خطرے میں ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، پرویز الہی کی پوزیشن کافی مستحکم ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ اب کیا عوامل ہیں جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، جو امیدوار ہیں ان کو پڑا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہم بارہا اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں، ابھی 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے جب الیکشن سے، تب بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سیٹ جیتیں گے، اور ان کے گمان سے زیادہ انہیں سیٹیں ملیں گی، کیونکہ جب لوگوں میں جایا جاتا ہے، لوگوں سے بات کی جاتی ہے، تو عمران خان کا بیانیہ وہ درست بتاتے ہیں، ان کے لیے دلیلیں، اس بیانیے کی حمایت میں دلیلیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد ہے۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کو 9 اپریل کو جب پارلیمنٹ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر لایا گیا تھا، تو خود بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے خود ایک بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ باہر نکل آئے تھے احتجاجاً۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس پر اگر سوچا جائے اور اسی تسلسل سے وہ تمام جلسے، جلوس، ریلیاں ان کو دیکھا جائے، تو یقینی طور پہ تجزیہ یہی سامنے آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشن جیتے گی، سو جیت گئی۔ اب اس میں صرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ، مہنگائی کے خلاف ووٹ پڑا، یعنی حکومت کو ووٹ نہیں ملا اور مہنگائی کے خلاف ووٹ پڑا۔ دیکھیں، مہنگائی ضرور ہے، مطلب مہنگائی تمام حدیں کراس کر گئی، لیکن مہنگائی کے خلاف کیا کوئی ریلی نکلی؟ مہنگائی کے خلاف کیا
کسی نے اللہ نہ کرے خودکشی کی، مہنگائی کے خلاف کیا کسی نے جس طرح پہلے رکشوں کو آگ لگائی جاتی تھی رکشوں کو آگ لگائی، ایسا نہیں ہوا۔ شاید یہ قوم مہنگائی برداشت کرنے کے عادی ہو گئی ہے۔ یہاں واضح طور پہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو عوامل کہ پاکستان کے خلاف باہر سے غیر ملکی سازش ہوئی، پھر یہ ہوا کہ نہیں جی اسے سازش نہیں کہا جا سکتا، مداخلت ہے، مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر یہ ہوا حکومت آئی مداخلت سے بھی انکار کیا، پھر مداخلت کا اعتراف ہوا، پھر سوری صاحب نے رولنگ دی، قاسم سوری صاحب نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا اور وطن کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیا، اسے قاسم سوری کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا گیا، اور حکم آیا عدالت کی طرف سے کہ تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ کرائی جائے، پھر اس میں بائیکاٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، قومی اسمبلی توڑی گئی صدر پاکستان عارف الوی کی۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کا عوام نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ چیزیں درست تھی جو تحریک انصاف کی حکومت نے کی یا غلط تھیں۔ تو فیصلے عدالتوں سے ضرور ہوئے، لیکن جو سب سے بڑی عدالت عوام کی تھی، جب فیصلے کا وقت ادھر آیا تو عوام نے مہر لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا بیانیہ درست تھا، سازش بھی ہوئی، مداخلت بھی ہوئی، تحریک عدم اعتماد خود ایک سازش تھی، اور امپورٹڈ گورنمنٹ اور سلیکٹڈ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بات ایک ذہن سازی کرتی چلی گئی، اور وہ ذہن نے لوگوں کے اس کو مہر لگانے پر تحریک انصاف کے نشان بننے پر مجبور کر دیا۔ یہ اپنے طور پہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہو گئی، یعنی نواز شریف صاحب کا بیان 100% اتفاق کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے پہلے دن سے، اور ان کے قریبی رفقہ کار جس میں خواجہ آصف صاحب تھے، خواجہ لطیف صاحب تھے، اور جو سینئر رہنما تھے، انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو بھی اسمبلی ڈیزالو کر کے ہمیں عام انتخابات میں جانا چاہیے، حکومت سنبھالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل درست بیانیہ تھا ان کا، اور ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے، ورنہ یہ نون لیگ کے خلاف خود ایک سازش محسوس ہوگی، اور وہی ہوا۔ اپنے جو ایک حلقہ پنجاب، وہاں سے بھی نون لیگ ہاری۔ دوسرا ایک بڑا جو مجھے کم از کم، میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، ایک درمیانی بات کرتا ہوں، مجھے جو اس عام ضمنی انتخاب میں سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ کہ جو لوگ منحرف ہوئے، یعنی عام زبان میں، سیاسی زبان میں اسے لوٹے کہا جاتا ہے، ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا۔ یہ لازم ہونا چاہیے کہ میں نے ایک شخص کو ووٹ دیا ایک پارٹی کی بنیاد پر کہ اس پارٹی سے تعلق، اور اس نے وہ پھر چھوڑ کے پارٹی بدل لی، تو پھر عوام کو یہ وقت ملا ضمنی انتخاب کا کہ اپنی بھڑاس وہ اس کو مسترد کر کے نکالے، کسی بھی جماعت کا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بات تحریک انصاف کے لوگوں کی ہوئی، توڑے گئے تو ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ مسلم لیگ نون کا، ایم کیو ایم کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، تحریک لبیک کا، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر تمام جماعتوں کا، کوئی بھی شخص اپنی پارٹی سے منحرف ہو کے اپنے ووٹروں کو عزت نہ دیتے ہوئے منحرف ہو کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور وہاں کا ٹکٹ لیتا ہے، اول تو دوسری پارٹی کو ٹکٹ دینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر دیا تو عوام کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، لوٹوں کو۔ وہ نوٹوں کی سیاست جو کرتے ہیں وہ لوٹے ہوتے ہیں، انہیں عوام کو بالکل مسترد کرنا چاہیے، اور یہ ایک اچھی چیز ہوئی جو نظر آئی۔ ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اگر مسلم لیگ نون نے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ کر لوٹے جو آئے تھے ان کو ٹکٹ نہ دیا ہوتا، ان کی جگہ پہ کوئی بہترین شخصیت کا علاقے کے حامل افراد اور ان کے پرانے کارکن، وفادار کارکنوں کو دیا ہوتا،
تو بھی صورتحال مختلف ہوتی. تو یہاں نون لیگ کی بالکل پالیسی غلط تھی جو جس کا نتیجہ آ گیا. پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ کا اس طرح ہارنا، وہ بھی وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے ہارنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. شہباز شریف صاحب نے پیٹرول سستا کیا، ڈیزل سستا کیا، یہ ایک مثبت چیز تھی جو ووٹروں کے رائے کو تبدیل کر سکتی تھی، لیکن وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکی. اب یہی ضمنی انتخابات آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پہ بھی اثر انداز ہوں گے، جو باقی ضمنی انتخابات رہ گئے اس پہ بھی اثر انداز ہوں گے، اور آنے والے عام انتخابات پر بھی لازمی اس کا اثر ہوگا. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے، فی امان اللہ.